السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی پیاری یوٹیوب فیملی، آج میرا کافی دنوں بعد ولاگ آ رہا ہے۔ کافی دن سے ولاگ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی ماہ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے، تو آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میرے میکے سے میرے بھائیوں نے میرے لیے عید بھیجی تھی، تو میں نے کہا چلیں اپنی اس خوشی کو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں نا۔ تو اور آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جو بھی یہاں اگر کوئی بھائی میری ویڈیو واچ کر رہا ہے یا کوئی شادی شدہ بہنیں ہیں، تو ان سب کو یہ کہوں گی کہ یا کوئی ماں باپ واچ کر رہا ہے نا، کہ یہ جو خوشی ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اور بیٹی جو شادی شدہ بیٹی ہوتی ہے نا، اس سے انتظار ہوتا ہے بہت زیادہ نا اپنے میکے سے عید آنے کا، کہ میرے میکے سے عید ضرور آئے گی نا۔ تو جب میکے سے عید آتی ہے تو اس بیٹی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا نا، اسے اپنے سسرال میں اور زیادہ عزت حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے نا۔ اور یہ تو بیٹیوں کا حق ہے نا، جو ہمیں ہر ماں باپ کو دینا چاہیے نا۔ ضروری نہیں کہ آپ مطلب زیادہ سے زیادہ دیں، جتنی آپ کی گنجائش ہو آپ اتنی دیں۔ اب میرے دو بھائیوں نے اللہ میاں انہیں حیات رکھے، میرے دو بھائی ہیں نا، دونوں نے مل کر عیدی بھیجی ہے نا۔ جس گھر میں بیٹی کے لیے میکے سے عیدی آتی ہے نا، تو اس گھر میں اس بہو کی عزت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، سب اس کی اور زیادہ پہلے سے بھی زیادہ عزت قدر ہو جاتی ہے سسرال میں نا۔ تو جب تک عید نہیں آتی تو کئی سوال ہوتے ہیں کہ ابھی تک میکے سے عید نہیں آئی، عید نہیں آئی، عید نہیں آئی نا۔ تو بس یہ میکے سے سامان آیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں حلوہ بھی تیار کر لیتی ہوں بیسن کا نا۔ تو میں نے آپ کو دکھایا جس طرح سے، تو 2 سوٹ، 2 شوز، جو 2 جیولری، یعنی ہر چیز 2 آئی تھی، 2 چھوٹے اور بڑے بھائی نے مل کر بھیجی تھی۔ اور کپڑوں، جوتوں، جیولری کے علاوہ چینی، سیوییں، سوجی اور میٹھا ضرور آتا ہے ہمارے میں، دیا جاتا ہے نا، تاکہ عید والے دن بیٹی بنا کر کھائے اپنے گھر میں نا۔ پر میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا سوجی کا حلوہ۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے انہوں نے پیسے بھیجے تھے کہ سائز وغیرہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑے میں جا کر خود لے لوں، تو اس لیے 5,000 انہوں نے ساتھ بھیجا تھا بچوں کی عیدی کا۔ تو بس، اور اس کے علاوہ یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ میرے بچوں کا آج تھا رزلٹ، تو ماشاءاللہ عائشہ رابیل دونوں میری بیٹیوں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ عائشہ اب چلی گئی ہے 2 کلاس میں اور رابیل چلی گئی ہے پریپ کلاس میں نا۔ تو یہاں بچے گفٹ خرید کر لائے تھے رات کو نا، ایک لوہے قرآنی تھا اور دوسرے میں یا اللہ یا محمد کا نام تھا۔ تو یہاں بچوں نے گفٹ وغیرہ گھر میں ہی میں نے پیک کر کے دیے تھے، اور بچے بہت زیادہ خوش تھے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب یہ جا رہے ہیں اسکول کے اندر رزلٹ لینے کے لیے نا۔ تو بس یہاں تصویریں وغیرہ بچوں نے لی سر کے ساتھ۔ تو ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور جس طرح اگر پوزیشن ہوتی تھی تو بہت زیادہ ہم خوش ہو جاتے تھے، تو بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہم لوگ فرسٹ آئے ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ، اور سراج بھی دیکھیں خود بخود کھڑا ہو گیا ہے نا۔ اب انشاءاللہ اللہ کرے گا اگلے سال میں سراج کو بھی ایڈمیشن کرواؤں گی نا اسکول میں۔ میرے پاس کافی کلپ جمع تھے، جو کافی دن ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی، تو اس لیے کافی دنوں کے کلپ بہت سارے جمع تھے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ بس ٹائم نکالنے کی دیر تھی، میں نے کہا ولاگ ڈالوں گی نا، بس عیدی آئی تو پھر میں نے کہا چلیں آج سارا ولاگ میں ڈال دیتی ہوں نا، جو ریکارڈنگ کی ہوئی تھی۔ تو یہاں سموسے گھر میں بنائے تھے ایک دن میں نے، تو میں نے اس کی ریسپی ریکارڈ کی تھی، پوری نہیں ڈالی، ویڈیو لمبی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا تھا برتھ ڈے پارٹی پر، افطار پارٹی بھی تھی، برتھ ڈے پارٹی بھی تھی۔ تو یہ عائشہ کی کزن یعنی کہ میری سسٹر جو ہے نا، ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو یہ دونوں ان کی بیٹیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک بچے کی برتھ ڈے ہو تو ساتھ اگر چھوٹی بہن ہو تو وہ ضد کرتی ہے کہ کیک میں کاٹوں گی۔ تو بس عائشہ کو کیک دے کر میرے بچے بھی کہہ رہے تھے مما ہماری برتھ ڈے، ابھی کی تو 2 بار برتھ ڈے ہو گئی ہے، ہماری تو ایک بار بھی نہیں آئی نا۔ تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس بار میں بھی بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی، کیونکہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے سے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں نا۔ تو ماں باپ کے لیے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ بچوں کی خوشی ہو نا۔
تو ختیجہ ہمیشہ ایسا کرتی ہے، کہیں بھی کیک نظر آتا ہے کٹنگ سے پہلے یہ اپنا حصہ انگلی سے ہی کاٹ کر کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو بس بہت کافی دنوں بعد ویڈیو آج بعد بھی مجھ سے ولاگنگ بھی نہیں ہو پا رہی نا، جیسا کہ آپ فیل کر رہے ہوں گے مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی نا، تو بس اب ولاگنگ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا نا، ویوز اتنے کم ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ویوز کم ہو گئے ہیں میرے، تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے ویوز اتنے کم ہو گئے ہیں۔ جب ایک انسان بہت زیادہ محنت کر رہا ہو اور اسے محنت کا پھل ملتے ملتے ایک دم سے رک جائے اور بالکل ایسے جم جائے نا پتھر کی طرح، تو ہلے بھی نہ، تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، پھر دل نہیں کرتا کام کرنے کا۔ تو اسی طرح میں بھی بہت زیادہ محنت کر رہی تھی اور میرے ویوز بھی بہت اچھے آ رہے تھے، پھر بس ستارہ یاسین نے جب مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا بولا تو بس میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی کچھ، تو اب جس کی وجہ سے میرے ہی اب ویوز آنے بھی بند ہو گئے نا، چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے جب آپ چینل سے ویڈیو ریموو کرتے ہو۔ تو میں نے 2-3 ویڈیو ریموو کی تھی جس میں میرے کافی اچھے ویوز، سبسکرائبر، واچ ٹائم مجھے ملا ہوا تھا اور میرا بہت جلدی چینل بھی مونیٹائز ہو جاتا، بس مجھے 200 گھنٹہ اور چاہیے تھا، پر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے میرا واچ ٹائم بھی کٹ گیا نا، مجھے کافی دکھ ہوا کہ دیکھو میری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اور اب میں جو بھی ویڈیو ڈال رہی ہوں اس میں ویوز بھی نہیں آ رہے، نہ واچ ٹائم مل رہا ہے، تو بس دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، بچوں سے ٹائم نکال کے، گھر سے ٹائم نکال کے جب انسان ولاگنگ کرتا ہے اور اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، ایڈٹ کرنا، وائس اوور کرنا، تھمبنیل بنانا، کافی سارے کام ہوتے ہیں، تو جب وہ ویوز ہی نہیں آتے تو محنت کا صلہ ہی نہیں ملتا تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا بس اب میں نا چھوڑ دوں گی نا، ولاگنگ کرنا ہی چھوڑ دوں گی، ولاگ ڈالنا ہی چھوڑ دوں گی۔ تو بس یہاں بچی کو گفٹ دیے جا رہے تھے، پیسے کافی سارے لوگوں نے پیسے دیے، کچھ بچوں نے گفٹ دیے ہیں، تو بچوں کے لیے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، جب بچوں کو گفٹ پیسے وغیرہ ملتے ہیں تو بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچی بھی بہت زیادہ خوش تھی، اور گھر آ کر عائشہ مجھے کہہ رہی مما اس بار تو برتھ ڈے پر مجھے بھی پیسے چاہیے، ابیوں کو بہت سارے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، بچے ہیں نا، بچوں کو کیا پتہ۔ تو میں نے کہا ہاں ضرور، میں آپ کے برتھ ڈے پر اس بار آپ کو پیسے ہی دوں گی نا۔ ماہ رمضان تھا تو اس لیے کوئی مطلب بازار جا نہیں سکے، گفٹ خرید نہیں پائے، تو بس پھر ہمارا کھانا وغیرہ لگ گیا تھا کیک کٹنے کے بعد۔ ماشاءاللہ بہت اچھی افطاری بنائی ہوئی تھی میری سسٹر نے، اور بہت ہی مزیدار کھانا تھا، بچوں کے لیے پیزا وغیرہ تھا، ہم مائکرونی، نوڈلس وغیرہ سب کچھ، برگر وغیرہ، بچوں کا مینیو بھی بہت ہی اچھا تھا۔ بس ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی، روزہ افطار کیا، اور پھر گپ شپ کی، کافی دیر تک ہم سب لوگ بیٹھے رہے۔ امی ابو کے گھر آ کر امی ابو کی باتیں نہ ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کافی لیٹ تک ہم امی ابو کی باتیں کرتے رہے، تو پھر رمضان کیک کاٹا چائے کے ساتھ، وہ کھایا۔